السلام علیکم ویورس، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ. اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے 2 کتابوں کا ریویو کیا تھا. میرے بہت ہی ہر دل عزیز اور قابل احترام ڈاکٹر اختر احمد، جو کہ میرے استادوں میں اور مجھے بڑا فخر ہے ان کی دوستی پہ کہ ان کے ساتھ میرا ایسوسیشن ہے. دوستوں، یہ ایک نئی کتاب ہے ان کی، تلاش حق کے نام سے، اور اس کی جو ٹائٹل ہے انہوں نے یہ دیا ہے کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والی تہلکہ خیز بک. اور یہ اس کا جناب یہ فرسٹ پیج ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کی بیک سائڈ پہ ڈاکٹر صاحب کی دیگر کتابیں ہیں. یہ کتاب دوستوں دراصل 7.5 ارب انسانوں کے لیے جو کائنات میں اس وقت موجود ہیں UNO کے سروے کے مطابق، اور اس میں تمام انسانوں کے لیے بھلائی ہے، ایک رہنمائی ہے، چاہے وہ اللہ پہ ایمان رکھیں یا گاڈ لیس سوسائٹی سے ان کا تعلق ہو. دوستوں، ہمارے ذہنوں میں ایک یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے. ان تمام سوالوں کے جوابات تمام مقدس جو آسمانی اور غیر آسمانی یا جو بھی کتابیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہیں. سب سے عام سوال یہ ہے کہ حق کدھر ہے، دنیا میں کہاں جایا جائے، جبکہ 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں اور 40,000 سے زیادہ جو ہیں ہمارے فرقے ہیں، اور ہر فرقے کی کلیم یہ کہ میں سچا ہوں، میرے پاس حق ہے، یہ سارا کچھ ہے. دوستوں، مجھے کبھی یاد ہے کہ لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے میں نے ایک 7 سینس HR کنسلٹنسی کے نام سے اپنا ایک پیج بنایا تھا. تو اس میں سے مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ جی یہ 7 سینس کیا ہے. تو جو میری ڈسٹریبیوشن تھی، جو میری ایک آرگومنٹ تھا، اور جو میں ابھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 5th سینس سب کے پاس ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. 6 جو ہے وہ گٹ فیلنگ ہے، جو ہے کبھی کسی کے. 7 کو جو میں نے کہا تھا کہ سیلف ایکچولائزیشن، تلاش حق، یعنی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں. اور یہ ایک بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے معاشرے کا، ویسٹ میں اور ایسٹ میں اور دوسری جگہ بڑا اس پہ کام ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں بھی جو ہے یہ سیلف ایکچولائزیشن پہ اتنا کام ہو رہا ہے. بیسیکلی یہ کتاب ایک پورے سمندر کو اور اس 500 یا 400 پیج میں ڈاکٹر صاحب نے سمو دیا ہے. اس کے بہت سارے، اگر میں اس پہ ایک پیج پہ یا اس پہ میں وہ کرنا چاہوں، لیکن جسٹ ایک چھوٹا سا وہ کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے اپنا بتایا کہ آپ اپنے آپ کی تلاش، جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، تلاش حق کی جستجو، اور حق آخر ہے کدھر. اس کے علاوہ دہریے اور ان کا تلاش حق میں بتایا کہ دہریے جو ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں اس کے بارے میں. دوسرا دوستوں یہ ہے کہ تقابل ادیان، جس کو ہم لوگ کمپیریٹیو اسٹڈی کہتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو اس کے بارے میں پتہ چاہیے کہ یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، ہندو مت کیا ہے، بدھ مت کیا ہے، اسلام، سکھ، جین. ان تمام چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز میں بتایا گیا، اور ایک ریزن بتایا. جیسے عموماً جیسے سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں کہ اتنی 2.5 پارے کی، جس طرح میرا بچپن میں یہ سوال ہوتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے 2.5 پیج جو ہے 2.5 سورہ میں جو بارے میں اس کو بتایا. تو اس میں یہ ریزننگ، یہ ساری ایک لاجیکل اور تمام ڈاکومنٹڈ بتائیے کہ یہودی اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم تھی، کہ ان کے لیے کھانا اترتا تھا، اور یہ کیوں ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا. یہ اس کتاب میں آپ کو بہت یہ پتہ چلے گا. دوستو، دین اور مذہب 2 الگ الگ چیزیں ہوں گی، آپ کو یاد ہوگا کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے. اس کا بٹوین کا جو فرق ہے وہ بتایا. اس میں جو ہے اناجیل، جو انجیلز ہیں، جو 12 انجیلز ہیں، اس کا مجموعہ بائبل کہا جاتا ہے. اور اس میں سے ایک انجیل برنواس ہے، جو کہ کافی 700-800 سال دنیا سے ہائٹ کی گئی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ان کے جو جیسے کہنا چاہیے ہیبرو میں نام اور سارا کچھ بتایا گیا. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں، جو برنواس جو حضرت عیسیٰ کا ایک اپوسٹل، ان کا شاگرد تھا، اور جو یہ انجیل لکھتا تھا، اس میں جو ہے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو ڈینائل کیا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ دی سن آف گاڈ. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دوستوں، توحید، رسالت، معاشرت، معیشت، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اس چیز کا ایک پورا ایک مجموعہ ہے، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دوستو، قرآن کریم میں انسانی ضروریات کے تمام علوم، مثلاً جس میں میتھ، الجبرا، اسٹرانومی، جیومیٹری، میکینیکل ڈائنامکس، اور جو فزکس ہے، میڈیکل سائنس ہے، اس میں اسلامک لا اینڈ انٹرنیشنل لا اینڈ جورسپروڈنس ہے، اس میں جغرافی ہے، زیولوجی ہے، اکنامکس ہے، ایتھکس فلاسفی ہے، سوشیولوجی ہے، کرمنالوجی ہے، سائنس، اور یہ تمام چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. لیکن دوستوں، یہ انہی کے لیے ہے کہ جو اس پہ غور فکر کرتے ہیں اور جو اس چیز کی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس جگہ ہے، کیا ہے.
قرآن کی ایک آیت ہے دوستوں، ولا رجبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا خشک اور تر نہیں ہے کہ جو اس کلام کو کور نہ ہو، جو اس کلام کے اندر نہ ہو۔ دوستوں اس کتاب کی پیجز پہ یا اس کی اگر میں باپ پہ پوری جو چیپٹرز پہ بات کروں تو بڑی لمبی اس کی بات ہو جائے گی، اس کے 7۔ اس میں دوستوں جیسے بابا گرو نانک کا بھی جیسے بارڈر ہمارا ہوا ہے اور یہ سارا چیزیں، تو سکھ مذہب کے بارے میں تمام ڈیٹیل ہے کہ وہ اس حد تک بھی ایک اس میں مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے، کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے، کیا بابا گرو نانک مسلمان ہو گئے تھے۔ شنکر اچاریہ کے بارے میں ہندو مت کی جو ایک پالیٹکس کے بارے میں جس ایک بڑی ڈیٹیل ہے اس کی وہ ہے، اور اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیرونی اکابرین ہیں جو غیر مسلم ہیں یا دوسری مذہب سے تعلق رکھنے والے، اس میں گورے اور دوسرے لوگ ہیں، اس میں اللہ کے رسول کی شان کو دیکھیں آقا کی کس طریقے سے، کس اینگل سے ان لوگوں نے یہ ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوستوں جو ہم پہ جو مسلمانوں پہ یا جس طریقے کا ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹیررزم کا، فنڈامنٹلسٹ اور اس چیز کا، دیکھیے اس میں پھر جو وہ آپ کی ہیومینٹی کے جو پہلوؤں کو کہ جو کہ انٹرنیشنل لا بنے اور انٹرنیشنل جیسے کہتے ہیں کہ ایک گلوبل موومنٹ بنی، ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہمارا ایک سیکنڈ پارٹ آف دا نیچر جو ہمارے ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے غیر مسلموں نے اس کو اپلائی کیا، یہ ساری چیزیں دوستوں جیسے ایک بڑا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ڈپریشن اور نا امیدی اور یہ ساری چیزیں معاشرے میں، اس میں بھی اس کا اثر جو آپ کو وہ آ جائے گا، اور کتنے ہی اس طرح کے جو راز ہیں جو انسانی دماغ کے اور انسانی جو سوچ کے اور جو تعلیمات ہیں اس سے پریکٹیکل نالج کے جو وزڈم ہے، اس میں اس کتاب کے بارے میں بہت بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوستوں یہ ایک آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، فیملی، بیٹا بیٹی، سب کے لیے ایک تحفہ ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا اگر آپ میرا اگر کیمرہ دکھا سکے تو یہ آپ پلیز ذرا سا یہ ڈیٹیل لکھ لیجئے، یہ ڈاکٹر صاحب کی جس طرح سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ گلوبل قرآن موومنٹ میں اس کی ساری کمائی اور یہ ساری چیزیں تلاشیہ کی، یا جتنی بھی ڈاکٹر صاحب کی 20-22 جو کتابیں ہیں کوئی اس سے وہ کما نہیں رہے، یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ 15 سال کی ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق تھی، 15 سال کی ریسرچ اور بڑا ایک جس میں کہتے ہیں وائڈلی سفر اور لوگوں سے جو ایک مکالمہ بات چیت ہونے کے بعد ایک یہ شاہکار کو تخلیق کیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات سے اگین ایک بہت بڑا ایک ریکویسٹ کروں گا، بلکہ ایک اپیل کروں گا، بلکہ میں ایک اگر مجھے آپ اس قابل سمجھتے ہیں تو پلیز اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اپنی اس لائبریری میں اس کتاب کو رکھنے سے مراد ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی 20، 25 اور 50 کتابیں رکھ لی، اس کا ایک پیج ورک فل ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ڈاکٹر صاحب سے میری یہ کمٹمنٹ ہے، اجازت ہے کہ ان کی بکس وغیرہ کا جو اس طرح کی میں بتا رہا ہوں کہ میرے جیسا ایک ناچیز ہے کہ جو کہ میں موٹیویشنل اسپیکر اور لائف ٹرانسفارمیشن کوچ کہتا ہوں، دس تھنگ آئی مین آل بکس آف دی ڈاکٹر صاحب کین چینج برائٹر چینج ان یور لائف۔ اور انشاءاللہ اسی میں سے بھی لے کے آئندہ آنے والے سال جو ہے اس میں جو میرا ایک پروگرام ہے، جیسے کہ میں نے ایک شارٹ انٹرو ایک اپنا وہ کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو ہوں گی، تو پلیز ڈو اسٹڈی دس بک اینڈ دس ول انٹائرلی چینج یور تھاٹ، یور مائنڈ اینڈ ایوری تھنگ۔ گاڈ بلیس یو، ہیو اے نائس ویکینڈ۔